ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک حدیث پاک جس کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، کہ ہر چیز کا ایک دل ہے. وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جیسے دل سے اصل زندگی وابستہ ہے کہ اگر دل ٹھیک ہے تو جاندار ہے، اور اگر دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے تو پھر وہ زندگی بے جان ہو جایا کرتی ہے. ایسے ہی قرآن کریم کا اصل مقصود جو ہے وہ سورہ یاسین شریف سے وابستہ ہے. یہ سورہ یاسین پورے قرآن شریف کا گویا خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں قیامت کے حالات کا مکمل بیان ہے. تو اس سورہ کی تلاوت سے دل زندہ، ایمان تازہ اور روح جو ہے یہ شاداں و فرحہ ہوتے ہیں. اور موت کے قریب اس کی تلاوت سے جو ہے موت میں آسانی ہوتی ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا دل ہے قیامت کے حالات کو ماننا. یعنی یہ ایمان کا دل کیا ہے؟ قیامت کے حالات کو ماننا. جیسے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ایسے ہی ایمان کا دل ہے قیامت کے حالات کو ماننا. اور قیامت کے حالات جس تفصیل سے سورہ یاسین کے اندر مذکور ہیں، ذکر ہیں، کسی دوسری سورہ میں ذکر نہیں کیا گیا، اسی لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا. یعنی قیامت کو ماننا یہ ایمان کا دل ہے، اور قیامت کے حالات کا سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ یاسین میں ہے، اس لیے سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل قرار دیا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی تلاوت کی برکت سے، یعنی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہاں پر بھی دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ اگرچہ سارا قرآن شریف ہی اللہ کا کلام ہے، مکمل قرآن یہ اللہ ہی کا کلام ہے، مگر اس کی صورتوں کی تاثیریں الگ الگ ہیں، آیتوں کی تاثیریں الگ الگ ہیں. جیسے ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت 10 قرآن کا ثواب رکھتی ہے. اب یہ اس کی بے مثال خصوصیت ہے سورہ یاسین شریف کی کہ 10 قرآن کے برابر ثواب ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے پر. اب یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ اگر بندہ سورہ یاسین پڑھ لے گا تو سمجھو کہ اس نے 10 قرآن پڑھ لیا ہے. 10 قرآن پڑھنا اور ہے، 10 قرآن کا ثواب ملنا اور ہے. جیسے حکماء حضرات کہتے ہیں کہ منقع گرم کر کے کھاؤ تو اس میں ایک روٹی کی پوری طاقت ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ اس نے روٹی کھا لی ہے، اب پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانا ہی پڑے گا. تو ایک روٹی کی طاقت اور ہے، ایک روٹی کا کھانا اور ہے. منقع اگر گرم کر کے کھائیں تو جو طاقت ایک روٹی کی ہوتی ہے
وہ ایک منقع گرم کر کے کھانے کے اندر ہے۔ تو اسی طریقے سے 10 قرآن پڑھنا اور ہے، 10 قرآن کا ثواب ملنا اور ہے۔ تو بندہ 10 قرآن اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 10 مرتبہ قرآن شریف شروع سے آخر تک مکمل کرے، لیکن اگر کسی نے صرف سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس مبارک سورہ کی بے مثال جو ہے خصوصیت ہے۔ سورہ یاسین شریف کی بے پناہ خصوصیات ہیں اور یہ سورہ بہت ہی فضیلتوں کی حامل ہے۔ دیگر احادیث کے اندر بھی میں یہاں پر چند جو ہے احادیث بہت ہی مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ یہاں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سورہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، تو چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کم سے کم آپ لوگ سورہ یاسین شریف تو حفظ کر لیں، کہ اس کو اپنے دل میں رکھیں۔ حضور فرماتے میری خواہش ہے کہ یہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، اور بہت آسان ہے یاد کرنے کا طریقہ۔ روز انشاءاللہ تعالی جو ہے اگر ایک آیت بھی ہم یاد کریں تو چند آیتیں جو ہیں اس کے اندر ہمیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہمارا فجر میں چل رہا ہے 1 2 3 آیتیں 10 سورہ کے بعد انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کو ہم لیتے ہیں، اسی بہانے سورہ یاسین شریف یاد بھی کر لیں گے اور سورہ یاسین شریف کا ترجمہ بھی جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں قیامت کے حالات کا بھی زیادہ ذکر ہے، تو اس طرح سے قیامت کی فکر بھی ہمارے اندر انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگی۔ تو سرکار فرماتے میری خواہش ہے کہ یہ سورہ میری امت کے ہر انسان کے دل کے اندر ہو۔ اب جو سرکار کی خواہش پوری کرے گا تو سرکار کا کرم بھی اس پہ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ خواہش پوری کرنے پر کرم بھی تو زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو جب سورہ یاسین شریف پوری ہو جائے نا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے یاد کرنے کی، اس سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد میں توجہ کے ساتھ وضو بنا کر کے بیٹھے 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اور سرکار کی بارگاہ میں لو لگا کر کے کہ حضور آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، یا رسول اللہ میں نے سورہ یاسین شریف کو یاد کر کے اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں، لیکن سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کو یاد کریں۔ ایک حدیث میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کی موت عطا فرمائے گا، کہ وہ شہید ہو کر کے مرا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کر دی جائے گی، اور جو شخص رات کے وقت میں رات کے شروع حصے میں تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کی برکت سے صبح تک کے اس رات کی آسانی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ یعنی صبح تلاوت کرے تو رات تک کے اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرمائے گا، اور رات کے شروع میں اگر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اللہ صبح تک کے اس کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی روح قبض کرنے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی، کسی کے پاس میں کھانا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانا کم ہے اور کافی لوگ ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ کھانا ان سب کو کافی کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہو جائے گی کہ بچہ آسانی سے دنیا میں آئے گا، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔
اس طرح سے بے شمار احادیث کے اندر جو ہے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی. اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے کہ کسی کا دل سخت ہو رہا ہے تو فرماتے ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے، بس اتنا ہی. کسی کا دل سخت ہو رہا ہے تو پیالے میں زعفران سے لکھے یاسین والقرآن الحکیم، پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ تعالی اس کا دل نرم ہو جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کے ہر حرف کے بدلے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے ہر حرف کے بدلے. حضرت صفوان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشائخ بزرگان دین فرماتے ہیں جب آپ قریب المرگ موت کے قریب شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو موت کے اندر آسانی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایمان پر اسے موت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور ایک روایت امی جان سے مروی ہے، امی جان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک سورہ ہے جسے اللہ کے یہاں عظیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورہ اللہ کے یہاں عظیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ کے یہاں شریف کہا جاتا ہے. یعنی وہ سورہ اللہ کے یہاں عظیم ہے اور پڑھنے والا اللہ کے یہاں شریف ہے. امی جان نے فرمایا یا رسول اللہ وہ سورہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ سورہ یاسین ہے. یعنی وہ سورہ تو اللہ کے یہاں عظیم ہے لیکن اس کا پڑھنے والا اللہ کے یہاں شریف ہے. اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب جنتی زیور کے اندر سورہ یاسین شریف کی بے شمار برکتیں گنائیں. آپ فرماتے ہیں بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ ہو جائے گا، اس کی بھوک ختم ہوگی. پیاسا آدمی پڑھے تو سیراب کیا جائے گا. مرد بے عورت والا پڑھے تو شادی کے اندر آسانی پیدا ہوگی. عورت اگر اس کی شادی کے انتظامات نہیں ہو رہے اور وہ پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے گی. اور فرمایا بیمار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. قیدی اگر پڑھے تو اللہ اس کو رہائی نصیب فرمائے گا. مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. اور غمگین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم کو دور فرمائے گا. اور جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے گا. سورہ یاسین شریف کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ شریف کی ایک آیت ہے. فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 مرتبہ 1469 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی. حضرت خواجہ دیربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مجرب ہے. اور سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو حوادثات اور چوری وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا. یہ آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اس کو اگر کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو 1469 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر اس کو کسی کاغذ پر 5 مرتبہ لکھا جائے سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، اس طرح سے 5 مرتبہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی حوادثات سے اور چوری وغیرہ اور تمام مشکلات سے اللہ حفاظت فرمائے گا. تو یہ مبارک سورہ یاسین شریف بہت ہی عظیم جو ہے فضیلتوں کی حامل ہے. اور ایک روایت جس کو امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس سورہ کے اندر سورہ یاسین شریف کی بھی برکت بیان کی گئی ہے اور سورہ طٰہٰ شریف کی بھی برکت بیان کی گئی جو 16ویں پارے کے اندر ہے. یہ سورہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ 2 سورتیں اتنی عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے. سورہ یاسین شریف کی اور سورہ طٰہٰ کی 1000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی. اور یہ حدیث پاک بالکل ظاہر معنی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ سورتیں پڑھی اور فرشتوں نے بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ سے ان دونوں سورتوں کو سنا بھی ہے. اب رب تعالیٰ کی تلاوت کیا ہے وہ ہماری عقل سے ورا ہے. ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا ایسا نہیں ہے.
اور مرقات نے فرمایا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیوں فرمائی؟ 114 سورتیں ہیں قرآن کے اندر، سب اسی کا کلام ہے، لیکن ان دونوں آیتوں کی تلاوت زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے کیوں تلاوت فرمائی؟ تو فرماتے ہیں یاسین اور طٰہٰ حضور کے نام شریف ہیں، یاسین اور طٰہٰ یہ حضور کے نام شریف ہیں، اور چونکہ ان سورتوں کی ابتدا، سورہ طٰہٰ کی ابتدا بھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ یاسین شریف کی ابتدا بھی یاسین والقرآن الحکیم، ان دونوں سورتوں کی ابتدا جو ہے حضور کے نام سے ہوئی ہے، اس لیے یہ سورت بہت زیادہ عظمت والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سورتیں فرشتوں کو سنائیں، معلوم ہوا کہ نعت کی سورتیں اور آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، کہ یہ نعت والی سورہ ہے، کہ اس سورہ کی شروعات ہی حضور کی نعت سے ہو رہی ہے، کیونکہ یاسین بھی حضور کا نام ہے اور طٰہٰ بھی حضور کا نام ہے، اسی لیے کہا گیا ہے یاسین اور طٰہٰ نام نہیں رکھنا چاہیے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس طور پہ رکھے محمد یاسین، محمد طٰہٰ، پتہ کیا چلے گا؟ یعنی محمد ہیں یاسین، محمد ہیں طٰہٰ، کہ یہ دونوں نام حضور کے ہیں، یا رکھے غلام یاسین کہ یاسین کا غلام ہے، یا غلام طٰہٰ یعنی سرکار کا غلام ہے۔ یہ صرف یاسین اور طٰہٰ یہ دونوں نام رکھنا مناسب نہیں ہے، یہ دونوں نام نہیں رکھنا چاہیے، یا تو محمد یاسین رکھے یا محمد طٰہٰ رکھے، یا غلام یاسین رکھے یا غلام طٰہٰ رکھے، کہ سرکار کا غلام ہے، یعنی سرکار کا نام ہے یاسین اور طٰہٰ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زمین و آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے ان دونوں سورتوں کو سنا نا، اللہ سے ڈائریکٹ سنا، اب جس رب کا کلام ہے اسی سے سنا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے فرمایا قالت، فرشتوں نے کہا طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، فرشتوں نے کہا خیر ہے اس امت کے لیے جس پر یہ سورہ نازل ہوگی، یعنی اس امت کے لیے بھلائی ہے جس پر یہ سورہ نازل ہوگی، اور پھر فرمایا خیر ہے اس کے لیے جو ان دونوں سورتوں کو اپنے سینے کے اندر اٹھائے گی، محفوظ کرے گی، اور پھر فرمایا فرشتوں نے خیر ہے ان زبانوں کے لیے جو ان سورتوں کی تلاوت کرے گی۔ کتنی عظیم سورتوں کی جو ہے حامل ہے یہ سورہ یاسین شریف، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ہو سکے تو سورہ طٰہٰ شریف بھی یاد کریں، نہیں تو کم سے کم سورہ یاسین شریف تو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سورہ طٰہٰ شریف کو بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں کم سے کم، لیکن جہاں تک حفظ کرنے کا تعلق ہے، یاد کرنے کا تعلق ہے، سورہ یاسین شریف کو ضرور یاد کریں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں کیا ہو؟ سورہ یاسین ہو، تو اس کو یاد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، اور قرآن شریف کو صحیح معنوں میں جو ہے سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔